بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ فرسٹ ایئر انگلش کا ہم نے یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کیا ہوا ہے، رسپانسبلٹی آف یوتھ ان نیشن بلڈنگ۔ بیسیکلی آپ کو میں اس کا انٹروڈکشن پہلے لیکچر میں کروا چکا ہوں۔ قائد اعظم کی اسپیچ تھی جو انہوں نے 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں نوجوانوں کو خطاب کیا تھا۔ جو کچھ بھی باتیں کی تھی پہلے 4 پیراگراف میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ تو اگر کوئی فریش اسٹوڈنٹ مجھے دوسرے لیکچر میں سن رہا ہے تو کائنڈلی آپ پہلے لیکچر کو سنیں، تاکہ آپ کو جو پیچھے میں نے باتیں بتائی ہیں آپ کو وہ پہلے کلیئر ہوں گی، تو آپ نیکسٹ پیراگراف کو بھی اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ تو پیراگراف نمبر 5 ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ پیراگراف نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں یور مین اوکوپیشن۔ بیسیکلی جو اوکوپیشن ہوتا ہے یہ پروفیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، پیشے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مین کہتے ہیں بنیادی کو، تو کہتے ہیں کہ آپ کا بنیادی پیشہ جو ہے، یا مطلب ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بنیادی کام جو ہے شوڈ بی ان فیئرنیس، دیانتدار ہونا۔ آپ دیانتدار ہو، سب سے بنیادی کام آپ کا یہ کہ آپ دیانتدار ہوں ٹو یور سیلف، اپنے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ کا بنیادی کام جو ہے اپنے آپ کے ساتھ دیانتدار ہونا، وفادار ہونا۔ ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس، پھر اپنے والدین کے ساتھ آپ دیانتدار رہیں۔ اینڈ ان ڈیڈ ان فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ، پھر تیسرے پہ کہتے ہیں کہ آپ اگر دیانتدار رہیں تو کس کے ساتھ؟ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ وفادار رہیں، تو اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہیں۔ ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن، ڈیووٹ کہتے ہیں وقف کرنے کو، دینے کو۔ ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن توجہ، اپنی توجہ دیں۔ سوللی اونلی، میئرلی MERELY، اونلی بھی بتایا آپ کو۔ جو لفظ آپ کو نیا لگے اسے کائنڈلی لکھ لیا کریں۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن، اپنی توجہ وقف کریں یا اپنی توجہ دیں۔ سوللی اونلی، صرف اپنی توجہ دیں۔ کس کو؟ ٹو یور اسٹڈیز، اپنی پڑھائی کو توجہ دیں۔ اٹ از اونلی دس مین اس طرح اونلی صرف، دیٹ یو کین equip yourself۔ equip ویسے تو آراستہ کرنے کو کہتے ہیں، ساز و سامان کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ equip ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو equip ہے وہ پریپیئر کے سینس میں ہے، ریڈی ہونے کے سینس میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اونلی صرف اسی طرح دیٹ یو کین equip yourself، آپ اپنے آپ کو prepare yourself، اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں فار دا بیٹل آف لائف، بیٹل فائٹ جنگ، زندگی کے ساتھ جنگ میں صرف آپ اسی طرح اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ دیٹ لائز اے ہیڈ، اور وہ زندگی کی جنگ دیٹ لائز اے ہیڈ مین ان فرنٹ آف، آپ کے سامنے، اور وہ زندگی کی جنگ جو دیٹ لائز اے ہیڈ آف یو، جو آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ یونیورسٹی سے جب آپ فری ہوں گے تو زندگی کی ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اور وہ جنگ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اونلی صرف اسی طرح ول یو بی این ایسٹ کہتے ہیں سرمائے کو، ریسورس RESOURCE۔ اونلی ول یو بی این ایسٹ، صرف اسی طرح آپ ایک ایسٹ بن سکتے ہیں۔ ایسٹ، آپ ایک سرمایہ بن سکتے ہیں۔ اینڈ اے سورس آف اسٹرینتھ پاور، طاقت، اور ایک طاقت کی سورس، علامت بن سکتے ہیں، ایک طاقت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اینڈ آف پرائڈ، اور ایک فخر بن سکتے ہیں، غرور بن سکتے ہیں، ٹو یور اسٹیٹ، اپنی ریاست کا، اپنی حکومت کا۔ اونلی صرف اسی طرح کین یو اسسٹ کہتے ہیں ہیلپ کو، مدد کرنے کو۔ اونلی صرف اسی طرح کین یو اسسٹ، کین یو ہیلپ، آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اٹ مین اسٹیٹ کی، تو آپ ریاست کی اسی طرح مدد کر سکتے ہیں کہ آپ پڑھائی اچھی کریں، اسی طرح مدد کر سکتے ہیں ان سالونگ دا گریٹ سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اسی طرح اسسٹ، مدد کر سکتے ہیں، اٹ اس کی، ان سالونگ کے آپ سالو کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں، دا گریٹ سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس۔ گریٹ سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس، گریٹ بڑے سوشل جو سماجی، اینڈ اکنامک پرابلمس اور معاشی مسائل جو ہیں اس ریاست کے، اور صرف اسی طرح اس ریاست کے آپ بڑے سماجی اور معاشی مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ کنفرنٹ فیسڈ کو کہتے ہیں سامنا ہے، وہ مسائل ڈیٹ کنفرنٹ جس کا سامنا ہے
اٹ مین اسے مین ریاست کو، جس کا ریاست کو سامنا ہے، وہ معاشی اور سماجی مسائل جسے ریاست کو سامنا ہے. اینڈ انیبل اٹ جہاں پہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے وہ اسٹیٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے. اینڈ انیبل قابل بنا سکتے ہیں اٹ اسے، تو آپ اس ریاست کو قابل بنا سکتے ہیں ٹو ریچ، کہ یہ ریچ کہتے ہیں پہنچنے کو، کہ یہ پہنچے اٹس ڈیسٹائنڈ گول، اٹس اپنی ڈیسٹائنڈ ڈیسٹنی سے ہے. ڈیسٹنی جو ہوتا ہے وہ فیٹ کو کہتے ہیں، قسمت کو کہتے ہیں، مقدر کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ پڑھائی کریں، پڑھائی کر کے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے سماجی اور معاشی مسائل کو حل کریں گے جن کا اسے سامنا ہے، اور آپ اسے اس قابل بنائیں گے ٹو ریچ اٹس ڈیسٹائنڈ گول، کہ یہ اپنی جو منزل ہے اس تک پہنچ سکے، جو اس کی قسمت میں لکھی ہوئی منزل ہے وہ اس تک پہنچ سکے. اب وہ منزل کون سی ہے؟ among the most progressive and strongest nations of the world. اور وہ مقصد کون سا اس نے بتایا کہ among the most progressive، کہ اسے ہم نے پہنچانا ہے کس میں؟ among the most progressive and strongest nations. ہم نے اسے most progressive کہتے ہیں ڈیولپنگ، جو ترقی کر رہی ہو، جو ڈیولپ کر رہی ہو، ہم نے اسے پہنچانا ہے موسٹ پروگریسو، سب سے زیادہ ترقی کرنے والی، اینڈ اسٹرونگیسٹ، اور سب سے زیادہ مضبوط نیشنز، اقوام آف دا ورلڈ، دنیا کی. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسے دنیا کی ترقی یافتہ اور مضبوط ترین قوموں کی صف میں اپنے مقام تک پہنچانے کے قابل بنا سکتے ہیں. یہ نوجوانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. پیراگراف نمبر 6 میں کہتے ہیں مائی ینگ فرینڈس، میرے نوجوان دوستو، آئی وڈ دیر فور اس لیے، آئی وڈ لائک، میں پسند کروں گا، میں چاہوں گا، ٹو ٹیل یو، آپ کو بتاؤں، فیو پوائنٹس، کچھ باتیں، کچھ پوائنٹ بتاؤں گا، کچھ باتیں بتاؤں گا، وچ یو شوڈ بی ویجیلنٹ اینڈ بی اویئر، اور ان باتوں میں ویجیلنٹ، کیئرفل، آپ نے احتیاط کرنی ہے، اینڈ بی ویئر کہتے ہیں خبردار کرنے کو، ٹھیک ہے، الرٹ رہنے کو. تو کہتے ہیں میں آپ کو، میرے پیارے دوستو، میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا جن باتوں سے آپ نے خبردار رہنا اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے. فرسٹلی، سب سے پہلے، بی ویئر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، مین آپ کو بتایا الرٹ رہنا، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے. فرسٹلی، سب سے پہلے، بی ویئر آف دا ففتھ کالمنسٹ. آپ دیکھیں جو ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ٹریٹر ہوتے ہیں، TRAITOR، ڈبل فیس، جو غدار ہوتے ہیں، انہیں جو غدار وطن ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بی ویئر آف دا ففتھ کالمنسٹ، جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ بچنا ہے جو غدار ہے ان سے، among us، ہمارے درمیان جو غدار ہیں، جو دوغلے ہیں، ان سے بچنا ہے. سیکنڈلی، دوسرے نمبر پہ، گارڈ اگینسٹ، گارڈ پھر وہ بی ویئر کے سینس میں ہے، الرٹ رہنا ہے، محتاط رہنا ہے، کیئر کرنی ہے، اگینسٹ، ان کے خلاف، ان کے لیے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، آپ نے الرٹ رہنا ہے، آپ نے محتاط رہنا ہے. اینڈ ویڈ آؤٹ، روٹ آؤٹ، اینڈ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، سیلفش پیپل، خود غرض لوگوں کو، who only wish to exploit you، آپ نے ان لوگوں سے خبردار رہنا ہے، ان لوگوں سے آپ نے محتاط رہنا ہے اور انہیں ختم کرنا ہے. کہ ان کو سیلفش پیپل، خود غرض لوگوں کو، who only wish، جو صرف اس بات کی وش کرتے ہیں، وہ صرف یہ خواہش کرتے ہیں، to exploit you، ایکسپلائٹ کہتے ہیں استحصال کرنا، آپ کا استعمال کرنا، آپ کا استعمال کرنا، جب مطلب نکل جائے پھر آپ کو پھینک کے چلے جانا، یہ کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن کو، یہ کہتے ہیں ایکسپلائٹ کو. تو کہتے ہیں جو خود غرض لوگ ہیں، خود غرض لوگ ہوتا ہی وہ ہے جسے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ اگر مل کے بیٹھتا بھی ہے تو آپ کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی مطلب رکھا ہوگا، جیسے مطلب حل ہوگا وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ سیلفش پیپل ہے. تو کہتے ہیں ان سیلفش پیپل، ان جو خود غرض لوگ ہیں، ان کو آپ نے ختم کرنا ہے، جو لوگ صرف یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کا استحصال کریں. ایکسپلائٹ یو سو دیٹ، تاکہ دے میں سویم، تاکہ وہ تیر سکے کا مطلب ہے تاکہ وہ اپنا فائدہ نکال سکے، اپنا فائدہ نکالنا، اور آپ کو انہوں نے پھینک دینا ہے. تھرڈلی، لرن ٹو جج ہو آر ریئلی ٹرو، لرن، سیکھے، ٹو جج، پرکھنا سیکھے، ہو آر ریئلی ٹرو اینڈ ریئلی آنیسٹ، کہ کون ٹرو، سچا ہے آپ کے ساتھ،
اینڈ ریئلی آنیسٹ، اور آپ کے ساتھ دیانتدار ہے. اینڈ ان سیلفش سرونٹس آف دا اسٹیٹ. ان سیلفش، دیکھیں سیلفش خود غرض ہو گیا، ان سیلفش ہو گیا جو بے غرض ہوتا ہے، جس سے آپ سے سچی لگاؤ ہوتی ہے، جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے، وہ بے غرض ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن کسی غرض کے ساتھ نہیں، وہ ان سیلفش. سیلفش کا الٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ نے جج کرنا ہے، آپ نے پرکھنا ہے کن کو؟ وہ لوگ جو واقع سچے ہوتے ہیں، جو واقعہ دیانتدار ہوں. اینڈ ان سیلفش سرونٹس آف دا اسٹیٹس، ان سیلفش اور بے غرض لوگ سرونٹس آف دا اسٹیٹ جو ریاست کے غلام ہوں، ان کو آپ نے پرکھنا ہے. ہو وش ٹو سرو دا پیپل، وہ خواہش رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں ٹو سرو دا پیپل، کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے ود ہارٹ اینڈ سول، دل و جان سے. ہارٹ اینڈ سول، دل و جان سے، پورے دل کے ساتھ وہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. اینڈ سپورٹ دیم، اور کہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ آپ کو ملیں تو سپورٹ دیم، ان کا سہارا بنو، ان کو سپورٹ کرو، ان لوگوں کے کام آؤ. یہاں پہ پیراگراف نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے. پیراگراف نمبر 7، دیر از another میٹر، ایک اور معاملہ بھی ہے، دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریفر ٹو، تو جس کی طرف ریفر کرنا، اشارہ کرنا. تو کہتے ہیں ایک اور معاملہ بھی ہے، ایک اور بات بھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. مائی ینگ فرینڈس، میرے نوجوان دوستو، ہدر ٹو انٹل، اب تک، یو ہیو بین فالوئنگ دا رٹ کہتے ہیں روٹین کو، ایک مونوٹون روٹین، ایک جیسی روٹین کو فالو کرنا، ٹھیک ہے، کسی ایک بات کو فالو کرنا، یہ رٹ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اب ایک اور بات جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، میرے نوجوان دوستو، ابھی تک آپ صرف ایک ہی گھسی پٹی راہ پر گامزن ہے، ایک ہی روٹین آپ نے اپنائی ہوئی ہے، ایک ہی بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے. یہ اس کے لیے رٹ استعمال کیا انہوں نے، فالوئنگ دا رٹ، آپ ایک ہی بات کو آپ نے اپنے مائنڈ پہ بٹھایا ہوا ہے. وہ کون سی بات؟ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گی. یو گیٹ یور ڈگریز، اب اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے، پورے سبق کا جو نچوڑ ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، جو آج کی نسل میں، جو آج کے جو ٹائم میں وہی روٹین جو 1947 میں قائد اعظم نے بتائی ہے، وہ روٹین جو انگریزوں نے اور ہندوؤں نے ملی جلی سازش کے تحت نوجوانوں کے دماغ میں بات ڈال دی. اب وہی دماغ سے بات جو ہے نوجوانوں کی ایسی پکی بیٹھ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے. وہ کون سی بات ہے، وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی بات کو ہائی لائٹ قائد اعظم بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی روٹین آپ نے اپنائی ہوئی ہے، مطلب آپ نے ایک ہی بات اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے. وہ کون سی ہے؟ یو گیٹ یور ڈگریز، آپ اپنی ڈگری لیتے ہیں. اینڈ وین یو آر تھرون آؤٹ آف دس یونیورسٹی مین لیو دس یونیورسٹی، اور جب آپ اس یونیورسٹی سے نکل جاتے ہیں، ان تھاؤزینڈز، ہزاروں کی تعداد میں آج نوجوانوں نے ڈگریاں بھی لینی ہیں. تو کہتے ہیں جب آپ اپنی ڈگری لے لیں گے اور جب آپ اس یونیورسٹی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آل دیٹ یو تھنک، آپ سب جو ہے، آل دیٹ، آپ سب، یو تھنک، آپ یہی سوچیں گے، اینڈ ہینکر فار اٹس گورنمنٹ. اب ہینکر فار اٹس گورنمنٹ سروس، اب کیا کہتے ہیں؟ ہینکر وش کریں گے، لانگ کریں گے، خواہش کریں گے، ڈگریاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، اینڈ ہینکر، اور خواہش کریں گے فار از گورنمنٹ سروس، کہ مجھے گورنمنٹ کی ملازم مل جائے، مجھے گورنمنٹ کی ملازمت مل جائے. تو کہتے ہیں کوئی بھی ملازمت ملے لیکن مجھے گورنمنٹ کا سرونٹ بننا ہے. ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ، یہ ایک بات جو ہمارے دماغ میں، ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ اسپیچ ضرور پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے. کہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ وائس چانسلر ہمارے جو ہیں، انہوں نے ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ، انہوں نے اسٹیٹ بھی کیا، بیان بھی دیا، دا مین آبجیکٹ آف دا اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ. مین آبجیکٹ، اصل مقصد کیا ہے آف دا اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن؟ کہتے ہیں اصل مقصد جو ہمارے وائس چانسلر نے بھی بتایا، وہ اصل مقصد کیا ہے کہ اولڈ ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو پرانا نظام تعلیم تھا، اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ، ایگزسٹ کہتے ہیں جو پریزنٹ ہو، جو موجود ہو، پرانا نظام تعلیم بھی اور آج کا نظام تعلیم، سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ اور آج کا نظام تعلیم، دونوں نظام تعلیم، پرانا بھی اور جو آج کا نظام تعلیم ہے، ہدر ٹو انٹل، آج تک، واز ریلی ٹو ہیو ویل ٹرینڈ ویل اکوپڈ کلرکس. پرانے نظام تعلیم کا بھی ایک ہی مقصد تھا، آج کے نظام تعلیم کا بھی ایک ہی مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ واز ریئلی
واقعی اصل میں ٹو ہیو ویل ٹرینڈ اینڈ ویل ایکوپڈ کلرکس، کہ ہم نے کلرک پیدا کرنے ہیں. کون سے کلرک ہوں؟ ویل ٹرینڈ، اچھے تربیت یافتہ ہوں، اینڈ ویل ایکوپڈ. ویل ایکوپڈ، ویل پریپیئرڈ. ویل ایکوپڈ کا مطلب ہے ایبل ہو، قابل ہو. تربیت یافتہ اور قابل ہم نے کلرک پیدا کرنے ہیں. یہ دونوں نظام تعلیم، پرانا بھی اور آج کا بھی، ان دونوں کا ایک ہی مقصد تھا. وہ کیا مقصد ہے؟ کہ ہم نے جو کلرک ہیں، جو اچھے کلرک ہیں، بس ہم نے تربیت یافتہ اور قابل کلرک پیدا کر رہے ہیں. یہ دونوں نظام کلرک جہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ملازم پیدا کرنے ہیں. جو پرانے نظام تعلیم تھا اس نے بھی گورنمنٹ کے ملازمت پہ فوکس کیا، اور جو آج کا نظام تعلیم ہے وہ بھی اسی بات پہ فوکس کرتا ہے کہ ہم نے جب ڈگری لے کے جب ہم نے عملی میدان میں جانا ہے تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا کہ ہم نے تربیت یافتہ اور قابل جو ملازمین ہیں وہ بنانے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے. قائد اعظم اس بات کی نفی کر رہے ہیں. آف کورس یقیناً سم آف دیم وینٹ ہائر، کہ آپ میں سے کچھ جو ہیں وینٹ ہائر، وہ آگے بڑھتے ہیں، وینٹ ہائر اونچے مقام تک جاتے ہیں، اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول، اور کچھ جو ہے فاؤنڈ دیئر لیول اچھی جگہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ کی بات کریں، سب کی بات نہیں کر رہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ میں سے کچھ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اچھے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. بٹ دا ہول مین کمپلیٹ، لیکن جو مکمل ایک پورا جو خیال ہے واز ٹو گیٹ ویل کوالیفائڈ کلرکس، کہ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے ویل کوالیفائڈ کلرکس، اچھے تربیت یافتہ ہم نے کلرک بنانے ہیں، کلرک پیدا کرنے ہیں. مطلب جو ہم نے گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ پیدا کرنے ہیں. یہ دونوں نظام تعلیم کا یہ ڈرا بیک رہا ہے، یہ کمی رہی ہے. کہتے ہیں سول سرونٹ جو ہے واز مینلی اسٹافڈ. سول سرونٹ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، حکومت کے جو ملازمین ہیں، واز مینلی اسٹافڈ. اس میں سب سے زیادہ عملہ جو تھا بائی دا برٹش. کچھ کی بک میں برائٹنز بھی لکھا ہوگا، برائٹنز برٹش کو ہی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حکومت کے ملازمین میں سب سے زیادہ جو سٹاف تھا، سب سے جو عملہ تھا، وہ برٹش کا تھا، وہ برطانیہ کا تھا. اینڈ دا انڈین ایلیمنٹ واز انٹروڈیوس لیٹر آن. اور پھر اس میں جو انڈیا کے ایلیمنٹ، جو انڈیا کے ملازمین، جو انڈیا کے عناصر تھے، واز انٹروڈیوسڈ، وہ متعارف کروائے گئے لیٹر آن. اس کے بعد مطلب پہلے جو ملازمین کا یہ جو ذہنی نقطہ ہے، یہ پہلے برطانیہ کے اندر تھا، پھر برطانیہ نے انڈینز میں ٹرانسفر کیا کہ حکومت کے ملازمین کو بڑھاؤ آپ. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی گریجولی سلولی، اور کا وینٹ اپ مین کنٹینیو. اور پھر یہ جو نقطہ تھا کہ گورنمنٹ کی ملازمت لینی ہے، بس یہ نقطہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. ویل دا ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹیلٹی. اب کیا کہتے ہیں کہ دا ہول پرنسپل یہاں پہ اصول ہے، جو PAL پل ہو تو پھر پرنسپل جو کسی ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو مکمل اصول تھا واز ٹو کریٹ، یہ پیدا کرنا، ا مینٹیلٹی، ایک ایسی ذہنیت پیدا کرنا، سائیکالوجی، ایک ایسی نفسیات پیدا کرنا، اینڈ اے اسٹیٹ آف مائنڈ، اور ایک ایسا ذہن تیار کرنا، دیٹ این ایوریج مین، کے ایک عام آدمی جو ہے when he passed his BA اور MA، وہ کہتے ہیں یہ سارا ذہن، یہ ساری نفسیات جو ہم نے اپنے جو برطانیہ کے لوگ تھے، پھر برطانیہ والوں نے انڈیا میں ٹرانسفر کی، وہ ساری مینٹیلٹی کیا ہے کہ جب when he passed his BA، جب وہ کوئی بھی شخص جو ہے ہم میں سے جب وہ BA کرتا ہے اور MA یا MA کرتا ہے، was to look for some job in government، تو پھر کیا سٹارٹ کر دیتا ہے، look for some job، کہ وہ نوکری تلاش کرنا شروع کرتا ہے ان گورنمنٹ. بس اس کا ایک اصول بن جاتا ہے، اس کا ایک زندگی کا ہدف بن جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ گورنمنٹ کی جاب، گورنمنٹ کی نوکری حاصل کرے گا. یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے جب ہم BA یا MA کر لیتے ہیں. if he got it، اگر کوئی ہم میں سے if he got it، اگر وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، he thought he had reached his height، تو وہ کیا کہتا ہے، he thought think سے ہے، think کہتے ہیں سوچنے کو، تو وہ سوچتا ہے he thought he had reached، کہ وہ پہنچ چکا ہے his height، اپنی his height mean his goal، اپنی منزل کو، اپنے مقام کو پہنچ چکا ہے، کہ بس مجھے گورنمنٹ کی جاب چاہیے تھی، مجھے وہ مل گئی ہے. تو جب گورنمنٹ کی جاب مل جاتی ہے، he thought he had reached his goal، تب وہ سوچتا ہے کہ اسے اس کی منزل مل گئی ہے. I know، میں جانتا ہوں، and you all know، اور آپ سب بھی جانتے ہیں، what has been really the result of this،
کہ اس کا اصل میں رزلٹ کیا، اس کا اصل میں نتیجہ کیا ہوگا. اور ایکسپیرینس، ہمارا جو تجربہ ہے، ہیز شون، اس نے یہ بتایا ڈیٹ کہ این ایم اے ارنز لیس دین اے ٹیکسی ڈرائیور، ایک ایم اے کیا ہوا جو جاب ہولڈر ہو، جو گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہو، یہ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ ایم اے کرنے والا جب وہ نوکری لگتا ہے ارنز کماتا ہے لیس دین اے ٹیکسی ڈرائیور، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی وہ کم اجرت لیتا ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے وہ کم کماتا ہے. اینڈ موسٹ آف دا سو کالڈ گورنمنٹ سروینٹس، اور بے شمار سو کالڈ جنہیں ہم گورنمنٹ سروینٹس، جنہیں ہم حکومت کے ملازمین پکارتے ہیں، ان میں موسٹ آف، ان میں زیادہ تر جو ہے آر لیونگ ان مور میزریبل مینر، میزریبل کنڈیشن، میزریبل کہتے ہیں قابل ترس، پیٹیبل قابل ترس حالت میں. تو ہمارے اندر موجود بے شمار ایسے سرکاری ملازمین ہیں جو قابل ترس حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. دین مینی مینیل سرونٹس، بہت سے ان مینیل کہتے ہیں لو کلاس، جو نچلے طبقے کے، سرونٹس کہتے ہیں ملازمین. تو نچلے طبقے کے ملازمین کے مقابلے میں جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ قابل ترس حالت میں رہ رہے ہیں. ان کے مقابلے میں جو نچلے طبقے کے ملازمین ہوں who are employed جو نوکری کر رہے ہوتے ہیں by well to do people، well to do mean wealthy، جو امیر لوگوں کے گھر میں نچلے طبقے کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے ملازمین ان سے بھی وہ بدتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مینٹالٹی ہے یہ برطانیہ کی اور انڈینز کی دی ہوئی ہے، جو ہندوستان کے جو لوگ تھے یہ ان کی دی ہوئی ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بس اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ کی جاب ہی چاہیے. کہتے ہیں گورنمنٹ کی جاب یہ ایک ذہنی غلام تیار ہونا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جبکہ وہ آگے زور دے رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکنیکل فیلڈ کی طرف جائیں، آپ اپنا آزاد کام شروع کریں. آپ کسی کی غلامی، جب آپ ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں تو پھر اپنے ذہن کو بھی آزادانہ سوچیں، نہ کہ غلامی کی طرف لے کے آئیں. یہ جو پیداوار ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ کی جاب ہی ملنی ہے، میرا یہی مقصد ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں جب یہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر ڈسکریج ہوتے ہیں، ہم حوصلہ شکن ہو جاتے ہیں، ہم جو ہیں وہ دل سے ہم جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ امیدیں ہی نہ لگائیں، اپنی ڈگری حاصل کریں، اور باقی آپ کے سامنے بے شمار زندگی پڑی ہے، بے شمار فیلڈز پڑی ہیں، تو آپ ان میں انٹر ہو اور اپنی ایکسیلنس اور اپنی قابلیت وہاں پہ منواؤ. مزید وہ آگے کہتے ہیں کہ ناؤ اب آئی وانٹ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ رٹ، آئی وانٹ یو کہ میں چاہتا ہوں یو گیٹ آؤٹ کہ آپ نکلیں آف دیٹ رٹ، آف دیٹ روٹین، اس روٹین سے، اس گلی سڑی روٹین سے آپ نکلیں، اینڈ دیٹ مینٹالٹی، اور اس ذہنیت سے بھی نکلیں. ایز ناؤ وی آر ان فری پاکستان، کیونکہ ناؤ اب ہم وی آر ان فری پاکستان، اب ہم ایک آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں. پیراگراف نمبر 8 میں وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب 1000، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے کین ناٹ ایبزارب 1000، ہزاروں کی تعداد میں ملازمین نہیں لے سکتی. ایبزارب مین گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب، گورنمنٹ کین ناٹ گیٹ 1000، ہزاروں کی تعداد میں گورنمنٹ ملازمین نہیں لے سکتی. امپاسبل، یہ ناممکن بات ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن مقابلہ، ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس، تو کہتے ہیں جب مقابلہ ہوتا ہے گورنمنٹ سروس کا، حکومت کے ملازمین کا جب مقابلہ ہوتا ہے، موسٹ آف یو ول بی ڈی مورالائزڈ. جن کو گورنمنٹ کی جاب مل جاتی ہے وہ تو مورالائز ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑے حوصلے والے ہو جاتے ہیں، لیکن موسٹ آف یو، آپ میں سے بے شمار جو لوگ ہیں، ول بی ڈی مورالائزڈ، ڈسکریجڈ، وہ حوصلہ شکن ہو جاتا ہے، ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر، تو گورنمنٹ جو ہے کین ٹیک، وہ لے سکتی ہے، اونلی اے سرٹن نمبر، اونلی اے اسمال نمبر، تھوڑی مقدار میں ملازمین لے سکتی ہے. اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن، اور جو باقی بچتے ہیں، ریسٹ باقی، کین ناٹ سیٹل ڈاؤن، وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے ٹو اینی تھنگ ایلس، کسی اور چیز کے لیے. تو پھر جب گورنمنٹ جاب نہیں ملی، ڈسکریج ہو گئے، حوصلہ ان کا ٹوٹ گیا، تو پھر کسی اور طرف اپنے آپ کو سیٹ نہیں، کیونکہ ایک مینٹالٹی بنی ہوئی ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد لینی ہے تو گورنمنٹ کی جاب ہی لینی ہے، نہ ملی تو پھر ہمارا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے وہ کسی اور طرف سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے.
एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड, बीइंग डिसग्रंटल कहते हैं डिससेटिस्फाइड, अपसेट, एनॉयड, ANNOYED, एनॉयड भी लिख ले, अपसेट भी लिख ले, और डिससेटिस्फाइड, DISSATISFIED, डिससेटिस्फाइड। तो वो क्या होती है, वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, वो नाराज रहते हैं, और ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट पीछे भी बता चुका हूँ कि दूसरों के हाथों वो इस्तेमाल होते रहेंगे, एंड ऑलवेज रेडी, और तैयार रहते हैं टू बी एक्सप्लॉइटेड, टू बी यूज्ड बाय पर्सन्स, उन लोगों के हाथों वो इस्तेमाल होते रहते हैं, उन लोगों के हाथों उनका इस्तेसाल होता रहता है, हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड, ओन एक्स टू ग्राइंड मतलब जो अपना फ़ायदा निकालता है और दूसरे को वो फ़ायदा निकाल के छोड़ देता है, ओन एक्स टू ग्राइंड अपना मतलब निकालना। तो कहते हैं कि जिनको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती फिर वो नाराज़ रहते हैं, और फिर उन लोगों के हाथों जो अपना काम निकाल के वो इन्हें फेंक देते हैं, जो अपना मतलब निकालते हैं उन लोगों के हाथों ये इस्तेमाल होते रहते हैं, उनका इस्तेसाल होता रहता है। नाउ आई वांट दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड। अब वो कहते हैं ये जो मेंटालिटी बनी हुई है ना, आई वांट मैं चाहता हूं, डैट के यू मस्ट डाइवर्ट, डाइवर्ट कहते हैं चेंज करने को, यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड, आप क्या करें, अपना जो माइंड है आज ये तब्दील करें, योर अटेंशन अपनी तवज्जो तब्दील करें, योर एम्स अपने मकासद, एंड योर एम्बिशन और अपनी ख्वाहिशात को तब्दील करें, टू अदर चैनल्स, टू अदर वेज, दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं, एंड अदर एवेन्यूज, एंड अदर एवेन्यूज, एवेन्यूज चांसेस, और दूसरे मौके भी मौजूद हैं, एंड फील्ड्स और मैदान भी मौजूद हैं, डेट आर ओपन टू यू, जो आपके लिए खुले हुए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी आखिरी हाल नहीं होना चाहिए, आपके सामने बेशुमार मैदान, बेशुमार रास्ते, बेशुमार ख्वाहिशात आपके सामने खुले हुए हैं, आप किसी भी फील्ड में एंटर हो सकते हैं। देयर इज़ नो शेम, कोई शर्मिंदगी नहीं है इन डूइंग मैनुअल वर्क, मैनुअल वर्क हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करने में या मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, एंड लेबर और मशक्क़त करने में, मशक्क़त का काम करना, और कहते हैं कि इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मशक्क़त का काम करें या मेहनत करें, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप, इमेंस ह्यूज, बहुत बड़ा स्कोप मैदान मौजूद है इन टेक्निकल एजुकेशन, या एजुकेशन की फील्ड। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जब भी वो मशवरा लेने आते हैं तो मैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा मैं टेक्निकल काम सीखने का कहता हूँ। टेक्निकल एजुकेशन जो तकनीकी काम होते हैं जिसमें आप महारत हासिल करते हैं, तो कहते हैं बेशुमार जो है ये मैदान भरा हुआ है टेक्निकल एजुकेशन का, फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल, क्योंकि हमें चाहिए टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल, जो तकनीकी महारत रखते हों वो लोग हमें चाहिए, वेरी बैडली बहुत ज़्यादा हमें ये लोग चाहिए। यू कैन लर्न बैंकिंग, आप सीख सकते हैं बैंकिंग सीख सकते हैं, कॉमर्स ये सारे सब्जेक्ट हैं, बैंकिंग के सब्जेक्ट में आप जा सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट में जा सकते हैं, ट्रेड तिजारत के सेंस में जा सकते हैं, तिजारत के पेशे को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ला कानून को, ETC एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ उन्होंने शोबे बताए हैं कि आप किसी भी शोबे में एंटर हो सकते हैं, विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज चांसेस, जो आपको बेशुमार मौके देगा। नाउ अब ऑलरेडी पहले से यू फाइंड दैट न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग स्टार्टेड, न्यू इंडस्ट्रीज नई इंडस्ट्रियां जो है वो आर बीइंग स्टार्टेड, वो शुरू हो रही हैं, न्यू बैंक्स, नए बैंक शुरू हो रहे हैं, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज, नई इंश्योरेंस कंपनी शुरू हो रही है, न्यू कमर्शियल फर्म्स, कमर्शियल जो एड वगैरह देते हैं, जो इश्तिहार वगैरह देते हैं, फर्म्स कहते हैं कंपनी को, बेशुमार इश्तिहार देने वाली कंपनियां शुरू हो रही हैं, आर ओपनिंग, वो ओपन हो रही हैं, वो खुल रही हैं, एंड दे विल ग्रो, और वो बढ़ेंगी एज यू गो ऑन, जब तक आप बढ़ेंगे। तो जब आप बढ़ेंगे तो ये कंपनियां भी बढ़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि आप इनमें से किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इनमें से किसी कंपनी को खुद भी खोल सकते हैं। आज आप किसी की मुलाजमत, किसी के यहाँ काम करने की, किसी के यहाँ गुलाम होने का सोच रहे हैं, कल को आप इन्हीं कंपनियों के ओनर भी बन सकते हैं, इन्हीं कंपनियों के आप मालिक भी बन सकते हैं। नाउ अब दीज आर एवेन्यूज, दीज आर चांसेस, ये सारे मौके हैं, ये सारे रास्ते हैं, ये सारे मैदान हैं, एंड फील्ड्स और मैदान ओपन टू यू, आपके लिए खुले हैं। थिंक ऑफ देम, इनके बारे में सोचें, एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, डाइवर्ट एंड चेंज, और बदलें योर अटेंशन, अपनी तवज्जो
ٹو دیم ان کی طرف اینڈ بلیو می اور میرا یقین کرے یو ول آپ کریں گے دیر بینیفٹ آپ کہتے ہیں آپ وہاں پہ فائدے میں رہیں گے بینیفٹ فائدہ یو ول آپ رہیں گے دیر وہاں پہ بینیفٹ فائدے میں یور سیلف اپنے آپ کو تو وہاں پہ اپنے آپ کو آپ زیادہ فائدے میں رکھیں گے مور دین بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروینٹس بجائے اس کے کہ آپ گورنمنٹ کے سروینٹ بنے بجائے اس کے کہ آپ حکومت کے ملازم بنے آپ ان فیلڈز کی طرف جائیں میرا یقین کرے کہ آپ ان میں زیادہ فائدے میں رہیں گے اینڈ ریمیننگ دیئر اور وہاں پہ آپ رہ کے ان وٹ آئی شوڈ سے میں یہ ضرور کہوں گا a circle of clerkship a circle of clerkship کہ a life of clerkship آپ کیا کہ کلرک کی زندگی گزاریں گے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آئی شوڈ سے میں یہ کہوں کہ آپ ایک کلرک بننا چاہتے ہیں آپ ایک گورنمنٹ کے ملازم کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ورکنگ دیئر فرام مارننگ ٹل ایوننگ وہ ملازم جو کہ ورکنگ جو کام کرتا ہے وہاں پہ فرام مارننگ ٹل ایوننگ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے کیا آپ وہ کلرک بننا چاہتے ہیں کیا وہ ملازم بننا چاہتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتا رہے ان موسٹ ڈنگی کہتے ہیں ڈرٹی انتہائی گندی انتہائی گلی سڑی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشن انکمفرٹیبل جو بے سکونی والی ہوتی ہے جو بے چین کرنے والی کنڈیشن حالات تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گلے سڑے اور بے چین کرنے والے حالات والی نوکری کریں جو صبح سے لے کر شام تک جاری رہتی ہے یو ول بی فار مور ہیپی آپ زیادہ خوش رہیں گے یو ول بی فار مور ہیپی زیادہ خوش ہوں گے اینڈ فار مور پراسپرس کہتے ہیں پروگرس کو ترقی کو خوشحالی کو کہتے ہیں تھرائیو کرنے کو THRIVE تھرائیو خوشحال ہونا کہتے ہیں آپ زیادہ خوش ہوں گے اینڈ فار مور پراسپرس اور زیادہ خوشحال ہوں گے ود فار مور اپرچونٹیز ٹو رائز کیونکہ مور اپرچونٹیز زیادہ مواقع جو ہے ٹو رائز پیدا ہوں گے اف یو ٹیک ٹو کامرس اگر آپ کامرس کی طرف جائیں گے اگر آپ کامرس پڑھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے اینڈ انڈسٹری اور اگر آپ انڈسٹری کی طرف جائیں گے اینڈ ول دس اور اس طرح بی ہیلپنگ ناٹ اونلی یور سیلف اور اس طرح بی ہیلپنگ آپ مدد کریں گے ناٹ اونلی یور سیلف نہ صرف اپنے آپ کی بٹ آلسو یور اسٹیٹ اپنی ریاست کی بھی آپ مدد کریں گے آئی کین گیو یو کہتے ہیں کہ میں آپ کو دے سکتا ہوں ون انسٹانس مین ون ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں آئی نو اے ینگ مین کہ میں ایک نوجوان آدمی کو جانتا ہوں who was in government servants کیا تھا کہ وہ گورنمنٹ کا ملازم تھا حکومت کا ملازم تھا 4 years ago 4 سال پہلے he went into a banking corporation وہ ایک بینکنگ کارپوریشن میں بینک کی جاب میں گیا آن 200 روپیز گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کے وہ 200 روپے میں اب یہ 1947-48 کی بات ہے تو وہاں پہ جاب آپ ایسے ہی آپ کو جو ہے نا سیلری اگر آپ کو یہ عجیب لگی تو اس حساب سے 200-300 سیلری ہوا کرتی تھی تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں ایک نوجوان کو جانتا ہوں کہ جو بینکنگ کارپوریشن میں گورنمنٹ ملازم تھا پھر بینکنگ کارپوریشن میں وہ 200 روپے میں وہاں پہ جاب کے لیے گیا بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ کیونکہ اس نے بینکنگ پڑھ رکھی تھی اینڈ ٹوڈے اور آج ہی از مینیجر آج وہ مینیجر بن گیا ان ون آف دیئر فرمز مین برانچ اور آج اسی بینک کی ایک برانچ میں وہ آج مینیجر بنا بیٹھا ہے اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اور آج وہ جو ہے وہ 1500 روپے کما رہا ہے ڈرائنگ مین ارن ارن کمانا تو وہ نکال رہا ہے 1500 روپے نکال رہا ہے ان جسٹ 4 years صرف 4 سال کی محنت سے دیز آر دا اپرچونٹیز یہ وہ مواقع ہیں دیز آر دا اپرچونٹیز چانسز دیز آر دا اپرچونٹیز یہ وہ سب مواقع ہیں ٹو ہیو جو آپ کے لیے ہیں یہ سب مواقع آپ کے لیے ہیں اینڈ آئی ڈو امپریس اوپان مینس اسٹریس اوپان اور میں جو ہے قائد اعظم جو ہیں میں آئی ڈو امپریس اوپان آئی ڈو اسٹریس اوپان میں زور ڈال رہا ہوں میں آپ کو یہ بات میں تاکید کر رہا ہوں آپ کو ناؤ ٹو تھنک کہ آپ ان کے بارے میں سوچیں ان دیز ٹرمز ان سب ٹرمز جملے جو سینٹینسز ہیں جو فیلڈز ہیں تو جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں جو میں نے جملے آپ کے ساتھ کہی ہیں کہ آپ ان جملوں کے بارے میں ضرور سوچیں یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتا ہے مخلصی یہ ہوتا ہے کسی کو گائیڈ لائن کرنا آپ
कायद आज़म की जितनी भी स्पीच सुनेंगे वो सारी मुल्क की तरक्की के हवाले से, सब कौम को एक करना और मुल्क के बारे में हमेशा सोचना और नौजवानों के बारे में सोचना और इस कौम की खुशहाली और इस कौम की तरक्की और इस कौम के लोगों के लिए जो फ़िक्र है आपको कायद आज़म की स्पीचेस में मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो स्पीच थी, आज का जो लेक्चर था, आप लोगों को समझ भी आया होगा। कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है, आसान से आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। बाकी को कमी रहती हो तो आप इस लेक्चर को डाउनलोड करके अपने पास रखें, इसको खुद से सुने, ट्रांसलेशन रटे ना लगाएं। जितना आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और आपको काफ़ी कुछ इसमें जानने का मिलेगा। सेकंड ईयर में आपको बहुत काम देगी वोकैबुलरी, क्योंकि सेकंड ईयर में पैराग्राफ जो लास्ट वाला होता है वो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप उस पैराग्राफ को खुद से अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आप सब के इल्म में ढेरों बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ। मैं कंप्लीट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो होंगे, वर्ड के सिनोनिम्स और एमसीक्यूज, वो सब कुछ मैं शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।